دوستو، جیسے میں نے ایک جملہ بولا ابھی کہ ایصال ثواب ایک گفٹ ہے جو ہم مرنے والوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مر گئے، ہماری نگاہوں سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے لے کے جا کے ان کو دفن کیا ہے اور ان کی گریو کو بند کر دیا، کمپلیٹ بند کر دیا، کوئی چانس نہیں ہے ان سے ملنے کا، ایئر ٹائٹ کر کے بند کر دیا۔ اب دل بولتا ہے کہ میں اپنے باپ کو کچھ دوں، اپنی ماں کو کچھ دوں، اولاد کو۔ دل کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کوئی گفٹ دوں۔ آپ کیسے دیں گے؟ وہ تو چلے گئے یہاں سے، لیکن دل تڑپ جاتا کہ میں کچھ دوں ان کو، لیکن دے ہی نہیں سکتے، بند ہو گئی لہر۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ ہم اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں، محمد اور آل محمد سے ہم وابستہ ہیں۔ معصومین نے کہا تمہارا دل بولتا ہے کہ تم اپنے باپ کو کچھ دو، اپنی ماں کو کچھ دو، تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ راوی نے پوچھا ایصال ثواب کیا ہے؟ تو 1000 چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز ایصال ثواب ہو سکتی ہے۔ آج میری ٹاپک ایصال ثواب ہے کہ واٹ وی ہیو ٹو گیو ٹو اوور ڈیڈ۔ ہم کو دینا کیا ہے ڈیڈ کو، اپنی ماں کو دینا کیا ہے؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد یہ کرم پروردگار ہے، اللہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا مرسیفل۔ وہ کہتا ہے کہ تم گھبراؤ مت، تم کچھ دینا چاہتے ہو اپنے باپ کو۔ مثال کے طور پہ تمہارے ڈیڈ لندن میں دفن ہے اور تم امریکہ میں رہتے ہو۔ اگر دنیا میں تمہارا باپ لندن میں ہوتا، مثال دے رہا ہوں، تم پاکستان میں ہوتے، کہیں اور ہوتے، اور تم کو دل بولتا رات کے حصے میں کہ میں کچھ بھیج دوں، میں کچھ دوں اپنے ڈیڈ کو۔ اگر زندہ رہتے، میرے گھر میں رہتے، میں جاتا ان سے ملتا، گلاس آف واٹر ہی دیتا، کچھ تو خدمت کرتا۔ لیکن اب میں پاکستان میں، میرا ڈیڈ دفن ہے، مثال دے رہا ہوں، اور میں لندن میں رہتا ہوں۔ ہاؤ کین آئی سینڈ؟ اگر ہم نارمل اس میں بھی بھیجیں تو دنوں لگ جائیں، لیکن کریم پروردگار، کریم پروردگار، وہ کہتے ہیں گھبراؤ مت، جب تم جو کچھ بھیجنا چاہتے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سینڈ ٹو یور ڈیڈ، میں مثال دے رہا ہوں، واٹ ایور جسٹ گیو اٹ ٹو می، اللہ بول رہا مجھے دے دو، میں بھیج دوں۔ اس سے زیادہ کرم پروردگار اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ کرم پروردگار اور کیا چاہیے؟ جب تک وہ زندہ تھے میں کچھ نہ کچھ دیتا تھا، لیکن آج وہ مر گئے، ہزاروں میل دور ان کی گریو ہے۔ اللہ کہتا ہے گھبراؤ مت، ڈونٹ وری، گیو اٹ ٹو می، میں پہنچاؤں گا، اور جتنا تم بھیجو گے اس سے کہیں زیادہ میں اس کو بڑا کر دوں گا۔ کیا کریم ہے، کیا کریم۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایک نیکی کی، مثال کے طور پہ آپ نے قرآن کا ایک رکوع پڑھا، مثال دے رہا ہوں، آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا، ایک آیت جو آپ ہزاروں مرتبہ پڑھ سکتے دن بھر میں، آپ نے صرف اتنا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اتنا کریم ہے، اس بسم اللہ کا اتنا ثواب دیتا، اتنا ثواب دیتا کہ ہو سکتا وہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے باپ کے، ہماری ماں کے سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ وہ معاف کر دے۔ کتنے واقعات ہیں اللہ کے رسول کے زمانے کا مشہور واقعہ، صرف بیٹے نے، 4 سال کے بچے نے، 4 سال کے لڑکے نے، جب باپ مرا تھا تو بیٹا 2 سال کا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اور 2 ایئرس کے بعد جب بیٹا 4 ایئرس کا ہوا، اسلام یہ بولتا ہے کہ 4 سال کی جب تمہاری اولاد ہو جائے، نیو بورن بیبی، تو اس کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ۔ اگر آپ 2 سال میں سکھاؤ، 1 سال میں سکھاؤ، کوئی مشکل نہیں، لیکن اسلام آپ کو یہ بتا۔ تو اس کی ویڈیو نے، اس کی بیوہ نے، اس مرحوم کی بیوہ نے اپنے لیپ کے اوپر، اپنی گود کے اوپر بچے کو بٹھا کے ایک دفعہ بولا تھا صرف کہ بیٹا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناؤ یو آر 4 years old۔ مدینہ منورہ کا واقعہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ کہا بیٹا تم ایک دفعہ بول دو، چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ 4 سال کا معصوم بچہ ہوتا ہے، اس نے پہلی مرتبہ جسٹ فرسٹ ٹائم ہی سیڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا تھا، رحمت خدا اپنے جوش پہ آ گئی۔ اللہ کے رسول کے زمانے کا مشہور واقعہ، باپ 2 سال سے عذاب میں تھا، پھر بول رہا میں، باپ 2 سال سے عذاب میں تھا، تکلیف میں تھا، پرابلم میں تھا، اس لیے کہ وی ڈونٹ نو، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم جب اپنے مرحومین کو دفن کرتے کہ نیچے حالات کیا ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ ایک ہڈن لائف ہے وہاں کی، ایک ہڈن ٹروتھ ہے وہاں کا کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم، اور وی ڈونٹ وانٹڈ ٹو نو آلسو۔ یہ بھی پرابلم ہے ہمارے ساتھ
کہ we don't wanted to know also کہ how is my dad. اگر دنیا میں تمہارا باپ زندہ رہتا تو تم کو فکر ہوتی، اولاد کو فکر ہوتی کہ پتہ نہیں میرا بابا کیسا ہے، میری ماں کیسی ہے. لیکن مرنے کے بعد ہم چھوڑ دیتے. یہ سب سے بڑا سیڈ پارٹ ہے ان آور لائف، سب سے بڑا سیڈ پارٹ ہے ان آور لائف. ہم بھول جاتے. زیارت کی مجلس کری، تیجا کرا، 10واں کرا، 20واں کرا، 40واں کرا، بھول گئے. پھر 3 مہینے 6 مہینے برسی کر لیں گے. 24/7 میں بول رہا، 24/7 اپنے مرحومین کو یاد کرو، اپنے ماں باپ کو یاد کرو. جب سلوات پڑھو بولو اللہ، یہ نیت کر لو کہ جب میں سلوات پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، میرے والدین. اب بول دو. پھر جب سلوات پڑھو گے اللہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے گا. اتنا چھوٹا سا نہیں. اب سنو، تو اس کی بیوہ نے، اس کو پتہ ہی نہیں، ان کی وائف کو پتہ ہی نہیں کہ نیچے کیا ہو رہا میرے شوہر کے ساتھ. بچہ تو معصوم ہے. 4 سال کا بچہ ہوا تو پہلی مرتبہ اس کی وائف نے یہ سکھایا کہ بیٹا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، بچے کی اس کے بیٹے کی زبان پہ رحمان اور رحیم آیا، اللہ کی یہ 2 نام آئے، رحمان اور رحیم. عزیزو 2 سال سے باپ نیچے پریشان ہے. نیچے باپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا، اب وہ یہ 2 پڑھے گا. جیسے ہی بیٹے کی زبان پہ پہلی مرتبہ نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا کرم، جوش. میں یہاں پہ ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے. میں کیا بولوں. اللہ بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے. کہ کتنا کریم ہے یار، کتنا کریم ہے. اس کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں ہے. امام علی کا جملہ، میرے مولا کا جملہ ہے کہ اللہ کا کرم اتنا ہے کہ پوری عالمین کے اوپر ایک سایہ ہے اللہ کے کرم کا، اللہ کے رحم کا. اگر اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہوتا، خاندان اہل بیت کو چھوڑ دو، معصومین کو چھوڑ دو، انبیاء کو چھوڑ دو، خاندان اہل بیت ہو یا معصومین ان کو چھوڑ، ان کے علاوہ بات کر، خاکی انسان کی بات کر. اگر اللہ رحمان نہیں ہوتا، اللہ رحیم نہیں ہوتا، تو دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، کوئی دنیا کا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تھا. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا رحم ہے. اتنا مرسیفل ہے کہ اس کے رحم نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا، اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا. وہ صرف فارگیو کرتا. قرآن مجید میں کتنی مرتبہ بولا ہے کہ میں تواب الرحیم. سورہ بقرہ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی اور انہوں نے جب پڑھا تو ہم نے ان کے گناہ کو معاف کیا. اور ہم بڑے تواب الرحیم ہیں، ہم بڑے معاف کرنے والوں میں، سوائے اس کے کوئی نہیں معاف کرنے. اب یہاں ایک جملہ میں روک کے بولتا، بھی واقعے کو کمپلیٹ کروں گا. ایک جملہ یہاں روک کے بولتا کہ اللہ بول رہا کہ تواب الرحیم اس سے بڑا کوئی نہیں. بے شک 200% وہی تواب الرحیم ہے. اگر وہ تواب الرحیم نہیں ہوتا تو کوئی بخشا نہیں جاتا. تواب الرحیم اللہ نہیں ہوتا تو کوئی بخشا نہیں جاتا. لیکن اور پھر آپ دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام کا جملہ بھی پڑھتے ہو کہ یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سب سے جلدی راضی ہوتا. وہ راضی ہوتا تو معاف کرتا نا. پہلے تو راضی ہوتا، پہلے وہ راضی ہوتا. یا سریع الرضا کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. میرا مولا بول رہا، میں نہیں بول رہا. یہ امام علی علیہ السلام کے جملے، یہ میرے مولا کے جملے. دعائے کمیل میں آپ ہمیشہ پڑھتے ہو یا سریع الرضا، یا سریع الرضا. اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والوں میں. بے شک 200% وہی راضی ہوتا تو میں جو سانس لے رہا یہ اس کا کرم ہے، میں جو بول رہا یہ اس کا کرم ہے، جو عزت ہے اس کا کرم ہے، جو چل رہا پھر رہا بیٹھا صحت کے ساتھ ہوں ہیلتھی ہے تو اس کا کرم ہے. اگر نگاہ کرم ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو لائف تمہاری ختم ہو جائے لندن میں. وہ سریع الرضا ہے، جلدی راضی ہوتا تو معاف کرتا، پھر تواب الرحیم ہے. یہ 2 جملے اللہ کے یاد رکھ، 2 نام ہیں کہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا اور تو سب سے بڑا تواب الرحیم ہے. اب آپ پلیز ایک پیغام ہے یہاں پر. اب آپ یہ بولیے کہ اللہ کو تو میں بول رہا یا سریع الرضا، اللہ تو جلدی راضی ہونے والوں میں اور تو مجھے معاف کر دے، فارگیو می، تو سب سے بڑا تواب الرحیم ہے.
सेम चीज अल्लाह पलट कर अपने बंदों को पूछता। अल्लाह बंदों से पूछता जो बार बार ये पुकार के कह रहा या सरीअल रजा या तव्वाब रहीम, अल्लाह भी आवाज देता, अल्लाह भी पुकार के, हमारे कान उस काबिल नहीं है, पूछता है, पूछ के कहता है मेरे बंदे तू ये बता कि तू भी किसी से राजी होगा। मैं क्या बोल रहा, बहुत बड़ा पैगाम है। हम भी राजी होते हैं किसी से। लंदन में अगर मैं किसी से नाराज हो जाऊं तो मैं बात करूंगा, चेहरा नहीं देखता। वो आते हैं तो हमारे आईब्रोज खड़े हो जाते हैं। मस्जिद में जाते हैं तो वो इधर बैठे हुए, मैं इधर बैठा हुआ। सगा भाई है, सगी बहन है, रिश्तेदार है, फैमिली सेम फैमिली है, कजन है। अगर वो एक साइड में बैठा तो मैं दूसरी साइड में बैठी, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। मेरा स्टेटस है लंदन में, ये गरीब है, ये मेरे स्टेटस के बराबर नहीं है। दुनिया का कोई स्टेटस किसी का नहीं होता, अल्लाह की निगाह में तक़वा सबसे बड़ा स्टेटस है। We have to become pious। तो आप सोचो, मैं तो बोल रहा है कि अल्लाह तो तव्वाब रहीम है, तो माफ करने वाला है, तू सबसे जल्दी राजी होने वाला है। पलट के पूछता है कि तुम भी तो राजी हो। मेरी ख्वाहिश है आज ये राजा साहब की मजलिस में कि प्लीज चेक योरसेल्फ कि कहीं मेरी फैमिली में कोई ऐसा तो नहीं है जिससे मैं नाराज हूं, जिससे मैं बेइंतहा नाराज हूं। वो आएगा तो मैं दूर बढ़ जाऊंगा, उसके हाथ में मिलाऊंगा। औरतों को भी बोल रहा तो क्या अगर नाराज है ना तो आज की मजलिस के बाद जस्ट कॉल हिम, कॉल करो उनको, कॉल करके उनसे बात कर लो। तुम अगर उससे राजी हो जाओगे तो फिर तुम जब थर्सडे बोलोगे या सरीअल रजा तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। ये मत समझो कि मेरे कोई गुनाह नहीं है, ये मत समझो कि मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग, मेरे कोई गुनाह है ही नहीं, ये कभी मत समझो। जिस दिन तुम ये समझोगे तुम सबसे बड़े गुनहगार होगे। शैतान ने हमारे सर के ऊपर ऐसा पर्दा डाल दिया कि यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, व्हाई आर यू सेइंग सॉरी, क्यों बोल रहे सॉरी, तुम सॉरी बोलने की जरूरत क्या है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इसीलिए दुआ कुमैल में बार बार ये जुमला बोला, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहबस दुआ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने दुआ कुमैल में ये जुमला बोला है कि ऐ मेरे करीम। अली कौन है दोस्तों, अली कौन है? अली कायनात का मालिक है, ज़मीन और आसमान का मालिक है, जिसकी मोहब्बत वाजिब है, जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक है, कि जो अल्लाह का अफजल तरीन बंदा है। यह हमारा अक़ीदा है, यह हमारा बिलीव है कि अगर मेरे कफ़न के ऊपर मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम या अली मदद आ जाए तो मेरी बख्शिश हो जाए। अगर मैं अपने मेरे कफ़न को अगर मेरे मौला की ज़री से, रियल ख़बर भी नहीं, रियल ग्रेव तो नीचे है, ऊपर ज़री है, मेरे मौला की ज़री से अगर मैं मस कर लूँ तो मेरी बख्शिश हो जाए। ये है इमाम अली। वो इमाम अली क्या बोल रहे हैं? इमाम अली का मैसेज क्या है दुआ कुमैल में? अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा के बोल रहे कि परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है। जस्ट इमेजिन कि खुदा ना खास्ता इमाम अली के ताल्लुक से सोचना गुनाह है, गुनाह सोचना गुनाह। अली वो बंदा ऐसा पाक और पाकीज़ा बंदा कि जिसको बनाकर अल्लाह फख्र करे, वो है अली। वो इमाम ये बोल रहे, हम क्या बोल रहे? हमको तो याद ही नहीं है हमने कोई गुनाह भी किया है। हमारे ज़हनों में ये आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, ये हमारा तस्वुर है। तो अल्लाह तव्वाब रहीम है। तो पहली चीज, मेरा पहला मैसेज, ये राजा साहब की ईसाल सवाब की मजलिस, फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू, मजलिस में बैठ के मेरी मजलिस सुन रहे, सोचो तुम किस किस से नाराज हो। कम से कम ये जुमला अल्लाह की बारगाह में आज मजलिस में बैठ के, फर्श शहज़ा पे बैठ के ये बोलो कि परवरदिगार मैं फलां भाई से नाराज़ था, मैं फलां बहन से नाराज़ था, फलां मोमिन से नाराज़ था, फलां मोमिना से नाराज़ था। अल्लाह मैंने उसको माफ़ कर दिया, तू भी उसको माफ़ कर दिया। अब मेरा उसका कोई हिसाब नहीं, मैंने उसको माफ़ कर दिया, तू भी माफ़ कर दे। ये अफजल तरीन इबादत है जो नीचे काम आने वाली। अगर तुमने किसी को माफ किया अपनी लाइफ में, अगर तुमने किसी को माफ किया है अपनी लाइफ में, देन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अल्लाह, कि अल्लाह तुमको भी माफ करेगा। अल्लाह उसी को माफ करता है कि जो दूसरे उसके बंदों को माफ करेगा। अगर तुम किसी को माफ ही नहीं करोगे तो हाउ कैन अल्लाह विल डू इट? अल्लाह की ताकत में कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह पूछेगा नहीं कि तू तो मेरे एक बंदे को माफ नहीं करता और तुम मेरे पास आके बोल रहे फॉरगिव मी। कोई ऐसा बंदा है दुनिया में, कोई ऐसी शख्सियत है दुनिया में कि जो ये बोले कि मेरा दामन क्लीन है? बोल ही नहीं सकते। ये गुरूर और तकब्बुर है।
کوئی نہیں بول سکتا کہ I didn't do wrong in my life. روز معیشت چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پھنس جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پھنس جاؤ گے. اسی لیے معصومین نے خود استغفار کر کے ہم کو ایک میسیج دیا کہ ہم معصوم ہیں، آیت تطہیر کے حصار کے اندر ہے. اس کے ہمارے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، چاند و سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا تو ہماری محبت. لیکن ہم جب اس کے سامنے جاتے ہم سوائے معافی کے کچھ نہیں کرتے. تم بھی تو کرو، تم امام علی کے شیعہ ہو، تم بھی معافی. جتنا استغفار کرو گے لندن میں تمہارے راستے کھلتے جائیں گے. جتنی لائف میں میرے جملے غور سے سننا، یہ امپورٹنٹ مجلس ہے راجہ صاحب کی. اگر تمہاری لائف میں کوئی آبسٹیکلز ہیں، کوئی ہرڈلز ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، تو یاد رکھو وہ سارے رکاوٹیں دور ہو سکتے، وہ سارے آبسٹیکلز دور ہو سکتے ایک لمحے. When you say sorry to Allah. اللہ ہماری طرح نہیں. آج بندے نے تم کو ای میل بھیجا، ہم سو سوری، میں جواب ہی نہیں دے رہا. کل بھیج رہا، پرسوں بھیج رہا، 30 چوتھے 5ویں 6 مہینوں میں جا کے میں کسی کو ایک گناہ کو معاف کرتا. اللہ اتنا کریم، اتنا بڑا تواب رحیم ہے میرا کریم، اتنا ارحم الراحمین ہے میرا کریم، اتنا غفور رحیم ہے میرا کریم. ایک دفعہ بولو، just say one word from your heart کہ اللہ پلیز forgive me. 2 سال کا بچہ جب باپ مرا، 2 years کے بعد، 2 years تک he was struggling down, he was struggling، problems میں تھا، پتہ نہیں کیا گناہ تھا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. 2 years he was struggling. ہم کو کوئی باپ نے آ کے ہم کو نہیں بتاتا، مرنے والا آ کے ہم کو نہیں بتاتا کہ بیٹا I'm in a big problem, please solve the problem. کوئی بولتا ہے کہ کوئی نہیں بولتا. بیچ میں برزخ کا پردہ ہے، بیچ میں برزخ کا پردہ ہے. وہ آ کے نہیں بولتا کہ میں پرابلم میں ہوں. نہ باپ آتا، نہ ماں آتی، نہ بھائی آتا، نہ بہن آتی، نہ کوئی آتا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کرے، اللہ راجہ صاحب کو معاف کرے. کوئی آ کے نہیں بولتا کہ ہمیں نے بگ پرابلم. 2 سال سے وہ پرابلم. اللہ کے رسول کا زمانہ، سرکار کا زمانہ، اور اللہ کے رسول نے کہا اب اس لحظت پہ رحمت نازل ہو رہی. جا کے سرکار کھڑے ہو گئے اس کی قبر پہ. مسلمان سارے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے اس پہ عذاب ہو رہا آدھا 1 گھنٹہ پہلے، اور ابھی آپ بول رہے اس پہ رحمت آ رہی. اتنی جلدی عذاب گیا کیسا، رحمت آئی کیسا؟ کن فیکن کا معاملہ ہے. کریم پروردگار، میں جیسے میں نے ایک جملہ بولا کہ وہ بہانے ڈھونڈتا کہ میں اپنے بندے پہ اپنی رحمت کو نازل کیسے کروں. دوستو آپ کو ایک بات بولوں، وہ عذاب نازل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا، وہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش. یہ میرا کریم. تو کہا 2 سال کے اندر یہ پرابلم کیسے آ گیا؟ 2 سال سے یہ پرابلم میں تھا، اب رحمت کیسے آئی؟ تو کہا ابھی اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا تو اللہ نے عذاب کے اللہ کی رحمت اپنی جوش پہ آئی. اس نے فرشتوں سے کہا جو عذاب کے تھے کہ تم لوگ اوپر آ جاؤ، رحمت کے فرشتوں سے کہا کہ نیچے جاؤ. تو عذاب کے فرشتوں نے پوچھا پروردگار اس بندے کی کوئی نیکی تو نہیں ہے، تو اس پہ عذاب کو کنٹینیو کیوں نہیں کر رہا اور رحمت کو کیوں نازل کر رہا؟ وہ فرشتوں نے جب سوال کیا تو آواز آئی کہ سنو، اس کے بیٹے نے پھر بول رہا، اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ مجھے رحمان اور رحیم کہا. آپ نے غور کیا؟ کرم پروردگار. بیٹے نے جب کہا رحمان اور رحیم تو اس کی یہ نیت نہیں تھی کہ میرا باپ کو اس کا ثواب پہنچے گا. دیکھو اگر اولاد نیک ہو، اگر تمہاری وائف نیک ہو تو دیکھو کتنا ثواب. اللہ اولاد کے ذریعے یہ بہانہ ڈھونڈتا کہ اس کا بیٹا نے مجھے کہا، کیا کہہ رہا کہ بیٹے نے مجھے رحمان کہا، بیٹے نے مجھے رحیم کہا. جس اللہ کا جملہ سنو، اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر اللہ بولتا ہے کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان بولے، جس کا بیٹا مجھے رحیم بولے، میں اس کے باپ پہ عذاب نازل کیسے کروں؟ اللہ اکبر. کرم پروردگار. یو کین امیجن. اور نیچے کیا چاہیے؟ ہر آدمی کو بول رہا، اتنی بڑی بات بول رہا، اہل بیت چینل لندن سے پوری دنیا سن رہی، ہر مرنے والے کو نیچے صرف رحمت چاہیے اور کچھ نہیں. صرف رحمت کی دعا کرو اپنے مرحومین کے لیے.
یہ جو آج راجہ صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس کر رہے ہیں، آج راجہ صاحب کی وہاں پہ عید ہو گئی ان کی گریو میں، ان کے بچوں نے، ان کی فیملی نے جو نماز یہ مجلس کی، عید ہو گئی. آپ بولیں گے عید کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ مجلس کا سارا ثواب ان کو پہنچے گا، سارے صلوات کا ثواب پہنچے گا. کریم پروردگار بولتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے نماز کا اجر. تو بہترین عمل جو اپنے مرحومین کو اگر ایصال ثواب کرنا ہے، ہر چیز ایصال ثواب، قرآن کا پڑھنا، دعاؤں کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، ہر چیز ایصال ثواب. سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے، سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے. میں خدا نخواستہ کوئی کمی نہیں کر رہا کہ یہ زیادہ ہے، یہ بڑا ہے، یہ نو، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں بول رہا ہر تمہیں صرف صلوات پڑھو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور تم کہو گے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، میرے مرحومین کو دے دے، سب کو دے گا. ہر چیز اپنی جگہ پہ برابر، ہر چیز اپنی جگہ پہ برابر ہے. لیکن مجلس حسین، مجلس حسین، مجلس حسین، مجلس حسین ہے، اس کا ثواب غیر حساب اللہ تعالیٰ. حسین کا مجلس کا، تو اسی لیے ہمارے علماء نے ہمارے مجتہدین نے یہ رائج کیا. اور سب کانٹیننٹ میں تو بہت ہے، عرب میں تو میں پوری زندگی عربی میں رہا، وہاں پہ بھی کہ مجلس حسین ایصال ثواب کی